यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज फिर ये मौका दिया, अपना कलाम दिया, ताकि आप लोगों के साथ उसका दिया वो कलाम शेयर कर सकें। तो तिलावत जो आपने सुनी है उसमें से जो हमारी सुनहली आयत है वो 9वीं आयत है। मैं आपके लिए फिर पढ़ता हूँ। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। तो इसके मुताबिक जो मेरा उन्वान है वो है अपने आप को माफ़ करना। तो आइए खुदावन से इस उन्वान को सीखने के लिए, समझने के लिए रहनुमाई मांगे। अपने सरों को झुकाएं। कादिर मुतलक अब जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम सब मिलकर तेरी हमदो सना कर सकें, तेरे कलाम में से सीख सकें। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ कि तू अपने नाचीज़ बंदों को ऐ खुदावंद अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, अपना कलाम देता है ताकि तेरे ऐ खुदावंद लोगों के साथ तेरा दिया वो कलाम शेयर किया जा सके। आसमानी बाप, हमारी टीम जो यहाँ मौजूद है और ऑनलाइन बहन भाई हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और जो जुड़ रहे हैं, उन सब के दिलों को, ख़यालों को अपने कलाम की जानिब लगाना ताकि ऐ खुदावंद सब जो हैं वो तेरे कलाम को सुनें, समझें, सीखें और उस पर अमल करें और ऐ खुदावंद 100 गुना फल ला कर तेरी बरक़ात हासिल करें। तो आसमानी बाप, अपने आप के लिए दुआ करता हूँ कि पाक रूह का मसा दे कि आसमानी बाप, मैं जो कुछ भी बोलूँ तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक मुझे अपने कलाम की तरतीब अता फरमा कर, अल्फाज की अदायगी अता कर, और आसमानी बाप जो कुछ बोलूँ वो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक, जो कुछ भी मांगा है सब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पा लिया, आमीन। हमने ज़्यादातर जो मैसेज सुना है उनमें क्या होता है, माफ़ करना, माफ़ी मांगना, माफ़ करना, लेकिन अपने आप को माफ़ करना ये कुछ अजीब सा लगता है, जो कि हमारा आज का उन्वान है। हम जो है वो देखते हैं कि अपने आप को माफ़ करना या अपने गुनाहों का इकरार दूसरों के सामने करना, यूँ तो हमारी ज़िंदगी में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसे वाक़यात हुए होंगे कि जिन पर वो अपने आप को माफ़ कर पाए होंगे या नहीं। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में भी हमें बेशुमार खुदा के बंदों के ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें उन्होंने अपनी गलती, अपनी ख़ता या अपने गुनाह का इकरार दूसरों के सामने किया और खुदावंद ने उनको उस गुनाह की माफ़ी बख्शी, वो गुनाह उनका माफ़ किया। आज हम कलाम मुक़द्दस में से 2 ऐसे वाक़यात पर गौर करेंगे। एक पुराने अहदनामे में से हज़रत दाऊद नबी के वाक़े पर कि जिसमें वो अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं, जिसमें वो सोचते हैं कि मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूं, और दूसरा नए अहदनामे में से मुक़द्दस पतरस रसूल के वाक़े का कि जिसमें उन्होंने मसीह यीशु का इनकार किया और मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार इनकार किया। तो हम तरतीबार पहले पुराने अहदनामे में से गौर करेंगे। दूसरा शमूएल उसका 24 बाब में वाक़या है कि दाऊद नबी के बारे में हम सब जानते हैं कि दाऊद नबी खुदावंद के दिल के करीब और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाला उसका बंदा था। वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था और उसका कद भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो अपने दिल का बहुत मजबूत था। वो खुदावंद के साथ अपने पूरे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत के साथ चलने वाला खुदा से प्यार करने वाला बंदा था। उसने खुदावंद अपने खुदा के साथ चलते हुए, जबकि वो चरवाहा था, जब अपनी भेड़ें चराता था तो रीछ और शेर तक का मुकाबला किया, जाती जूलियत का मुकाबला किया। कहाँ वो उसके समझे कि घुटनों से थोड़ा ऊपर होगा और कहाँ वो इतना 7 फुट का लंबा, लेकिन खुदावंद की पाक मर्ज़ी के मुताबिक उसने उसे शिकस्त दी है। खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए उसको शिकस्त की और खुदावंद ने भी उसे उसमें सुरखरू किया और उसने उसे मारकर खुदावंद के नाम को जलाल बख्शा। बेशुमार जंगों में उसने खुदावंद से रहनुमाई ली और मुखालिफों को, दूसरे बादशाहों को बहुत बड़ी शिकस्त दी। किस लिए? खुदावंद के साथ चलते हुए, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए।
दाऊद नबी जो कुछ भी करना चाहता पहले वो खुदावंद के सामने दरख्वास्त रखता कि खुदावंद आपकी पाक मर्ज़ी हो तो मैं ये काम करूं, वरना मैं ये इरादा तर्क कर दूं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि दाऊद नबी ने खुदावंद से सब कुछ सही हुआ, सब कुछ सारे काम खुदावंद की पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि दाऊद नबी ने बनी इसराइल की मर्दमशुमारी का हुक्म दे दिया, और ये बात खुदावंद से पूछे बग़ैर की, खुदावंद से इस बारे में राय नहीं ली, और बनी इसराइल को गिनने का हुक्म जारी कर दिया। और इस काम में खुदावंद की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। खुदावंद से मशवरा भी नहीं किया, खुदावंद से पूछने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। खुदावंद की पाक मर्ज़ी मालूम किए बग़ैर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी से मर्दमशुमारी का हुक्म दिया, और मर्दमशुमारी हो गई और सब कुछ पता चल गया जी, इतने मर्द, इतने औरतें, इतने ये हैं, सारा कुछ पता चल गया। लेकिन खुदावंद को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई, और इस बात से खुदावंद को गुस्सा आया। खुदावंद उससे नाराज़ हुआ। और आपको पता है, हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि जब भी खुदावंद नाराज़ होता है, गुस्सा करता है, तो वो सज़ा ज़रूर देता है। अब खुदावंद दाऊद नबी पर गुस्से था, खुदावंद दाऊद नबी पर नाराज़ था कि उसने उसकी मर्ज़ी के बग़ैर मर्दमशुमारी कैसे खुद की। खुदावंद ने इस नाफरमानी, इस हुक्म अदूली, इस मनमानी की सज़ा उसे फ़ौरन नहीं दी। खुदावंद का ये असूल है कि अगर हम गुनाह करते थे, पहले जो है बनी इसराइल गुनाह करते थे, उसी वक्त जो है उनको सज़ा दे दी जाती थी। जो नाफरमानी करते थे उसी वक्त खुदावंद जो है उनको उस काम की सज़ा दे देता था। लेकिन दाऊद नबी खुदावंद की पाक मर्ज़ी पर चलने वाला था, उसे ये सज़ा, ये ख़ता जो है वो हुई, तो खुदावंद ने उसे फ़ौरन सज़ा नहीं दी। लेकिन क्या कहा कि जाद को दाऊद नबी के पास भेजा और उसे कहा कि तुझे गलती की सज़ा जो है वो मिलेगी। लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से तुझे सज़ा नहीं देता, मैं 3 सज़ाएँ तेरे सामने रखता हूँ, और उसमें से जो तू मुंतखब करेगा, जिस सज़ा का तू इंतखाब करेगा, मैं वही सज़ा जो है तेरी नाफरमानी की सबको दूंगा। वो 3 सज़ाएँ क्या थी? पहली कि तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे। दूसरी सज़ा क्या थी? तू अपने दुश्मनों से 3 महीने भागता फिरे और वो तुझे रगेदे। तीसरी सज़ा क्या थी? तेरी ममलकत में 3 दिन तक मरी रहे, 3 दिन तक वबा ऐसी फैले कि लोग जो हैं वो हलाक हो जाएं। दाऊद नबी ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि तीनों बहुत ही तकलीफ़ दे सज़ाएँ हैं, बहुत ही परेशान कुन सज़ाएँ हैं। लेकिन फिर बड़े गौर के बाद, बड़े सोच विचार के बाद दाऊद नबी ने कहा कि खुदावंद, तीसरी वबा के लिए मैं जो है एग्री करता हूँ, तीसरी सज़ा का मैं इंतखाब करता हूँ। क्यों? इसलिए कि इंसानों के हाथ में पड़ने से बेहतर है कि हम तेरे हाथ में पड़ें, हम खुदावंद के हाथ में पड़ें, क्योंकि उसकी रहमतें अजीम हैं, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूँ। जब तीसरी सज़ा का इंतखाब हुआ तो खुदावंद ने इसराइल पर वबा भेजी, जो उस सुबह से लेकर वक्त मुइना तक रही, और उस वबा की वजह से बनी इसराइल में से 70,000 मर्द जो है वो मारे गए। जैसा कि दाऊद नबी का मानना था कि खुदावंद जो है वो रहीम खुदावंद है, वो रहम करता है और बाज़ दफ़ा फिर सज़ा देने से बाज़ रहता है। तो जब जिस फ़रिश्ते को खुदावंद ने सज़ा देने के लिए भेजा था, तो वो फ़रिश्ता जब 70,000 हलाकतें कर चुका, तो मज़ीद हलाकतों के लिए यरूशलेम की तरफ बढ़ा। तो खुदावंद उस वबा से थोड़ा परेशान हुआ, खुदावंद उस वबा से थोड़ा अपने आप में मलूल हुआ और उस फ़रिश्ते को मज़ीद हलाकतों से मना कर दिया। तब फ़रिश्ता जो है यबूसी अरूना के खलियान में था और उसके हाथ में तलवार थी। दाऊद नबी ने उस फ़रिश्ते के हाथ में तलवार देकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद,
گناہ تو میں نے کیا، نافرمانی تو میں نے کی ہے، خطا تو مجھ سے ہوئی ہے، لیکن جو سزا ملنی چاہیے تھی وہ مجھے اور میرے باپ کے گھرانے کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ خطا مجھ سے ہوئی، کیونکہ نافرمانی میں نے کی ہے۔ ان معصوم لوگوں کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ کیوں یہ بلا وجہ مارے گئے ہیں؟ سزا تو مجھے اور میرے باپ کو ملنی چاہیے تھی، باپ کے گھرانے کو ملنی چاہیے تھا۔ ان معصوم لوگوں نے، ان بھیڑوں نے کیا قصور کیا ہے؟ کس جرم کی ان کو سزا مل گئی ہے؟ اے خداوند، میری نافرمانی کی سزا ان معصوم لوگوں کو کیوں مل رہی ہے؟ تب خداوند نے جاد کے ذریعے کہلا بھیجا کہ ارونہ کے کھلیان میں جا اور خداوند کے لیے مذبح بنا۔ تب داؤد نبی اسی جگہ مذبح بنا کر سوختنی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی دعا سنی، اور وبا جو ہے وہ بنی اسرائیل سے جاتی رہی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے موسیٰ نبی سے بھی کہا تھا کہ وہاں صرف لاٹھی لگانا، لیکن انہوں نے زور سے مار دی، تو تب بھی خداوند ناراض ہوئے تھے، تو تب بھی موسیٰ کو بھی سزا ملی تھی۔ تو اسی طرح اگر ہم انسان ہیں تو وہ ہم سوچتے ہیں بھی یہ تو ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے ہے کتنے انسان ہیں، فصل کا کتنا حساب رکھنا، کیا کرنا ہے، لیکن ہم اسے انسان ہوتے ہوئے غلطی نہیں گردانتے۔ لیکن خداوند جو ہے وہ اس بات سے خفا تھا، اس بات سے ناراض تھا کہ میرا بندہ ہو کر اس نے مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ بنی اسرائیل کی مردم شماری کرائی۔ تو داؤد نبی جو یہ ہوا ہے، یہ نافرمانی ہوئی ہے، یہ خداوند کی اس نے حکم عدولی کی ہے، ایک طرح سے خداوند کا گناہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ داؤد نبی اس ہلاکت کا، ان 70,000 جانوں کے جانے کا اس پہ اثر نہیں ہوا؟ کیا وہ اس کو صرف خدا کی مرضی سمجھ کر دل کو تسلی دے رہا تھا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ داؤد نبی اس بات کے لیے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ یہ ہمارے عنوان ہے کہ اپنے آپ کو معاف کرنا۔ داؤد نبی اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور ہمت کر کے خداوند سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، خداوند سے اقرار کرتے ہیں، خداوند کے سامنے اپنے گناہ کو، اپنی خطا کو، اپنی غلطی کو قبول کرتے ہیں، اور جب خداوند کے سامنے اقرار کیا ہے تو خداوند نے اس کا یہ گناہ بخش دیا، خداوند نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ وہ رحیم خداوند ہے۔ تو کیا وہ اپنے آپ کو اس غلطی کے لیے معاف کر پایا؟ اس کو اس بات کا کتنا دکھ تھا، کتنا رنج تھا کہ اس کی ذرا سی غلطی سے 70,000 جانیں جو ہیں وہ اسرائیل میں سے ہلاک ہو گئیں۔ تو کیا داؤد نبی اس ہلاکت کے لیے اپنے آپ کو معاف کر پائے گا؟ کیا وہ اپنی اس کشمکش سے باہر نکل پائے گا؟ کیونکہ وہ اس ہلاکت کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور اتنی بڑی ہلاکت کو وہ کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ تو یہ تھا ہمارا پہلا جو کردار بائبل کا پرانے نامے میں سے، کہ داؤد نبی اپنے جو ہے ہمارا ٹاپک اپنے آپ کو معاف کرنا۔ تو داؤد نبی اس بات کے لیے، اس خطا کے لیے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور خداوند سے اس کی معافی مانگتے ہیں، اور اپنے آپ میں بھی پچھتاتے ہیں کہ میری غلطی سے یہ سب ہوا۔ اب ہمارا جو دوسرا کریکٹر ہے وہ مقدس پطرس رسول ہیں۔ مقدس پطرس رسول کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ مقدس پطرس رسول کا انتقال جو ہے وہ 64 AD میں ہوا تھا۔ مسیح یسوع کے 12 شاگردوں میں سے وہ لیڈر مانے جاتے تھے۔ مسیح یسوع اسے کیفا کہتے تھے، جس کا عبرانی میں مطلب ہے چٹان، اور بائبل میں اس کا ترجمہ پتھر کیا گیا ہے۔ اور مسیح نے مزید کہا کہ میں اس چٹان یا اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا۔ پطرس کا زیادہ تر ذکر انجیلوں میں، رسولوں کے اعمال اور ان کے خطوط، اور پولس رسول کے خطوط میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ اسی طرح خدمت کر رہے تھے، پولس کے ساتھ بھی کر رہے تھے اور خود بھی کر رہے تھے۔ تو آخری دنوں میں یا خدمت کرتے کرتے وہ روم میں چلے گئے، اور وہیں پھر ان کو خدمت کے دوران ہی ان کو سزا کا حکم ہوا، اور انہیں بھی صلیب پر چڑھایا گیا، مصلوب کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے سیدھی نہیں بلکہ الٹی صلیب دی جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سینٹ پیٹرز
بیلیس کا یہ بہت بڑا چرچ ہے، جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں ان کو دفن کیا گیا تھا اسی قبر پر یہ بہت بڑا چرچ جو ہے روم میں بنایا گیا ہے۔ روم میں جو کیتھولک فرقہ ہے وہ انہیں اپنا پہلا پوپ بھی مانتے ہیں۔ مسیح یسوع نے انہیں بادشاہت کی چابیاں بھی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد سب میں یہ تصور پایا جانے لگا کہ جب چابیاں ان کو ملی ہیں تو وہ جنت کے دروازے کے پاس ہی کھڑے ہوں گے، وہاں کے انچارج ہوں گے۔ کیتھولک مشن ان کی یاد میں 5 تہوار یا عیدیں مناتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ عزت و احترام کے لیے مقدس پولس رسول کا نام بھی ملاتے ہیں اور دونوں کی ملا کر عیدیں مناتے ہیں۔ یہ پطرس رسول ہی تھے جو کہ شاگردوں میں ایک جوشیلے شاگرد تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی کام ہو بڑھ کر آگے خود کریں۔ وہ ایک لیڈر کی طرح تھے سب میں۔ تو جب مسیح یسوع پانی پر چلتے ہیں تو پطرس نے اسے کہا کہ اے مسیح اگر تو ہے تو میں ہوں، تو سارے شاگردوں سے ہٹ کر سب سے پہلے پانی پر ان کے ساتھ کہا کہ اگر تو ہے تو میں چلوں، تو پانی پر وہ چلے۔ اور باغ گتسمنی میں جب مسیح یسوع کو لوگ پکڑنے کے لیے آئے تو انہوں نے جلدی سے جو ہے آگے بڑھ کر ان کو جو پکڑنے آئے تھے اس کا کان اڑا دیا۔ مطلب اتنا خداوند سے پیار کرتا تھا، اتنا نڈر تھا، اتنا جوشیلا تھا، لیکن خداوند نے اس کا کان جو ہے وہ جوڑ دیا۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسیح یسوع کے ساتھ کتنا وفادار تھا، کتنا اس سے پیار کرتا تھا، کتنا اس کے ساتھ تھا، کتنا قرب تھا ان کے ساتھ۔ اور جب پطرس خدا یسوع مسیح میں ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایمان میں اور مضبوط ہوا تو وہ اور بھی جذباتی ہو جاتا تھا، خدمت میں اور بھی جذباتی ہو جاتا تھا، لیکن پھر خداوند کا پاک روح اسے گاہے بگاہے کنٹرول کرتا تھا کہ وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ خدمت کر سکے۔ پطرس سب باتوں میں صحیح تھا، سب کچھ صحیح تھا، لیکن سب سے بڑا امتحان پطرس کے لیے اس وقت تھا جب مسیح یسوع کی مصلوبیت کے وقت اس نے انکار کیا تھا۔ اور انکار بھی اس نے 3 مرتبہ کیا کہ وہ مسیح یسوع کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، اور میں تو اس کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ اور مسیح یسوع نے تو اس کے بارے میں پیشن گوئی بھی کی تھی کہ مرغ جو ہے وہ اس وقت بانگ دے گا، اس وقت اذان دے جائے گا جب تو 3 بار میرا انکار کر لے گا۔ جیسے ہی پطرس نے 3 بار انکار کر لیا، اسی وقت مرغ نے اذان دے دی، مرغے نے بانگ دے دی۔ پطرس کو خدا یسوع مسیح کے الفاظ یاد آئے کہ مرغ کے تیرے مطلب جب تو انکار کر لے گا تو مرغ اس کے بعد اذان دے گا۔ تو جب مرغ نے اذان دی تو اس کو خدا یسوع مسیح کی وہ بات یاد آئی، اور وہ اتنا افسردہ، اتنا غمگین، اتنا پشیمان ہوا کہ میں نے اپنے خالق اور مالک کا انکار کر دیا، میں نے اس کو جھٹلا دیا جو میرا سب کچھ ہے۔ میں جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں ساتھ ساتھ رہوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اے خداوند تو جہاں جائے میں وہاں جاؤں گا، تو میں نے انکار کر دیا۔ جس سے میری پہچان ہے، جس کی بدولت میں آج اس مقام پر ہوں، جس نے مجھے سچی راہ دکھائی اور مجھے اس دنیا میں سے چن لیا، میں نے اسی کو قبول کرنے سے انکار دیا، میں نے اسی کا انکار کر دیا۔ مسیح یسوع پطرس کو اس کے انکار کرنے سے معاف تو کر دیا، مسیح یسوع نے اسے انکار کرنے کی معافی بھی دے دی۔ پطرس اور مسیح یسوع سے اس بات کی معافی مانگنا بھی پطرس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ اندر ہی اندر اسے شرمندہ کر رہا تھا، اسے اس بات سے ندامت ہو رہی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسے اندر ہی اندر یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ اس نے اپنے مالک کا انکار کر دیا، اس نے اپنے خالق کا انکار کر دیا، اب وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ جب سب کچھ سوچتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اتنا رکھ رکھاؤ یہ تھا سب تھا، تو میں نے انکار کیا، تو اپنے آپ کو وہ گلٹی فیل کرتا ہے، اپنے آپ میں وہ پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی اگر آپ سے کوئی یا ہمارے اور کسی بہن بھائیوں سے کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو جاتا ہے کہ ہم سے ایسی غلطی ایسی خطا جانے انجانے میں ہو جاتی ہے، تو تب وہ جو حالت ہوتی ہے
وہ وہی انسان جانتا ہے جس کے ساتھ بیتی ہو۔ جب ہم روحانی طور پر ایمان میں بالغ ہو جاتے ہیں اور خداوند کی پاک مرضی سے ہم ہر مشکل، پریشانی اور منصوبوں پر فتح حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اچانک سے کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے جانے میں انجانے میں بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی خطا ہو جاتی ہے، گناہ سرد ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ جب سب کے سامنے آ جاتا ہے، ہماری ایسی غلطی، ایسی خطا جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے ہو گئی، وہ سامنے آ جاتی ہے، اور ہمیں اس حقیقت کا سب کے سامنے اعتراف کرنا پڑتا ہے، ہمیں وہ ماننا پڑتا ہے، ہاں یہ مجھ سے ہوا تھا۔ تو تب وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے معاف کریں گے۔ ہم یہ غلطی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کیسے ہو گئی، اب ہم اس بات کے لیے شرمندہ ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے معاف کریں۔ تو ہماری زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے کہ جس میں جانے انجانے میں ہم سے بھی ایسی غلطیاں، ایسی خطائیں، ایسے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہوں گے۔ ہم پر بھی ایسا وقت آیا ہوگا کہ ہمیں اس نے جس کا ہم نے قصور کیا ہے، غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اس نے ہمیں معاف کر دیا ہو، لیکن کیا اس کے معاف کرنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو معاف کر پائے ہوں گے؟ کیا اس غلطی کے لیے، اس خطا کے لیے ہم اپنے آپ کو معاف کر پائے ہوں گے؟ یہ بہت ہی کھٹن اور مشکل گھڑی ہوتی ہے جب ہم اپنے سامنے، اپنی عدالت میں، اپنے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں مجھ سے ہوا، یہ میں نے کیوں کیا، کیسے ہو گیا مجھ سے۔ اپنے آپ میں اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو خطا کار محسوس کرتے ہیں، گناہ گار محسوس کرتے ہیں، لیکن جس کے لیے ہوا، جس کے ساتھ ہم سے یہ ہوا انجانے میں، اس نے ہمیں چاہے معاف کر دیا ہو، لیکن اپنے آپ کو ہم کیا معاف کر پاتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو معاف کیا ہوگا ہم نے؟ تو اپنے آپ، یہ خداوند ہی ہمیں اس گھڑی سے نکالتا ہے اور ہمیں بحال کرتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اس پر دل سے نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، اور اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائیں، اس خطا کو، اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں۔ کیونکہ یعقوب رسول جو ہیں وہ یعقوب 5 باب اس کی 16ویں آیت میں کہتے ہیں کہ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راز باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم سے غلطی خطا ہو جاتی ہے، اسے چھپائیں نہیں، خدا کے سامنے اونڈیل دیں اپنے آپ کو، اس کی معافی مانگیں اور اقرار کریں، تو خداوند جو ہے وہ ہماری خطا، ہماری غلطی بخش دے گا، کیونکہ وہ رحیم خدا ہے، وہ قادر خدا ہے۔ جیسے کہ ہماری آج کی سنہری آیت ہے کہ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور خداوند جو ہے وہ انسان نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے، خداوند جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اس صورت پر کہ ہم دوبارہ غلطی نہ کریں اور سچے دل سے اس کے آگے جھکیں، اور جو ہم سے خطا یا غلطی ہوئی ہے اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اسے بھول کر خداوند سے اپنا ریلیشن شپ، خداوند سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، دعا میں وقت گزاریں، کلام کو پڑھنے میں وقت گزاریں۔ جتنا زیادہ آپ کلام کے بارے میں پڑھیں گے اتنا زیادہ خدا کو جان سکیں گے، خداوند کو سمجھیں گے، خداوند کو جانیں گے۔ تو جو بہن بھائی ایسا کرتے ہیں خداوند انہیں اور برکت بخشے، اور جو بہن بھائی ابھی تک اپنی غلطی کو، اپنی خطا کو، اپنے گناہ کو چھپا رہے ہیں، وہ ایسا نہیں کریں۔ ان کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنی ساری خطا کو، ساری غلطی کو، سارے گناہ کو خداوند کے سامنے رکھیں اور اس کی معافی مانگیں، کیونکہ وہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔